بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں چند مفید ٹپس ہیں۔ جو لوگ ٹپس سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے کو فالو کریں، اور ویڈیو کے دوسرے حصہ میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہونے والی ہے، جس میں ایک آدمی کی نئی شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات اس کی بیوی اسے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتا تو وہ رو پڑتی۔ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ جب شوہر اس کے قریب بھی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک۔ شروع کرتے ہیں آج کی ٹپس۔ بہت ہی عمدہ ٹوٹکے۔ وہ عورت 80 سال تک بوڑھی نہیں ہوگی جو عورت سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھاتی ہو۔ گڑ والا دودھ پینے کے فوائد۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے یہ دودھ فائدہ مند ہے۔ گڑ اور دودھ دونوں کا ایک ساتھ استعمال ماں اور بچے کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر رات کو نیند دیر سے آتی ہو تو سوتے وقت نمکین پانی کے چند قطرے سر میں ڈال کر سویا کرو۔ صرف 11 کالے چنے اور گھٹنوں کا درد ختم۔ کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن کے انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال کمزور یا سفید ہو گئے ہیں تو صرف ایک چیز لگا لو، زندگی میں آپ کے بال سفید اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ پیاز کا پانی اور آلو کا پانی اور تھوڑا سا میٹھا تیل، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے دن میں 3 مرتبہ لگاؤ۔ اپنے جسم کو عورت کی مرضی کے مطابق خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو نہار منہ صرف ایک چیز کھا لو، پھر کوئی صورت میں ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ جتنا ہو سکے نہار منہ انگور کھایا کرو، یہ سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو عورت بار بار اپنی چھاتی پر دوپٹہ ڈالے تو سمجھ جاؤ وہ سچائی اور حق کو پسند کرنے والی ہے۔ بدن کو طاقت دینے والی غذائیں۔ بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے۔ بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے۔ سری، پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ۔ سبزی میں توری طاقت دیتی ہے۔ آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہے۔ انار اور امرود کا جوس روز پینا، کچے سیب کا جوس پینا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کو کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے۔ اول کدو، دوم بینگن، سوم ہے گوبھی۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سنگترا، نمبر 2 ہے جامن، نمبر 3 ہے انگور، نمبر 4 ہے لال سیب، نمبر 5 ہے فالسا۔ سانڈ جیسی طاقت چاہتے ہو تو بادام، شہد اور کھجور کو گرم پانی میں بھگو کر پی لو اور بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ عورت کی ٹانگوں اور بازوؤں پر زیادہ بال دیکھو تو سمجھ جاؤ اس عورت میں شہوت کی مقدار زیادہ ہے۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر، جس کو دال چینی بھی کہتے ہیں، اس میں 2 بڑی الائچی اور مصری کا ٹکڑا اور منطقی رومی کے چند دانے اور ان چاروں کو کوٹ لینے کے بعد 1 کپ دودھ میں 2 بیج ڈال کر پی لیں۔ اس سے آپ کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ بے شک اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ عورت 10 دن میں دبلی ہونا چاہتی ہے تو کھانے سے قبل ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچا کھا لیا کرے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا۔ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو پانے کے لیے اس کو 2 چیز تحفے میں دے دو، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اول ہے دولت اور دوم ہے خوبصورت گھر۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو
وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول ہے جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی، دوم بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے ضلع کے لیے ہمارے بہت سا نقصان کر دے گی، سوم ہے بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے، اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب۔ دو جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے، اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ادرک کا قہوہ۔ ادرک کا قہوہ ہائی بلڈ پریشر میں کمی لاتا ہے۔ لیموں اور شہد شامل کرنا فائدہ مند بڑھا دے گا۔ رات کو سوتے وقت لینا زیادہ مفید ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو خامن سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد کے گھر میں خوش رہنا تو غیروں سے باتوں میں دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی انٹریسٹنگ سٹوری۔ پہلی رات میں بیوی کے قریب گیا تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہے، آپ نے جو کرنا ہے کل رات کر لینا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں اپینڈکس ہے، اسی لیے آپ اس کے قریب نہ جائیں ورنہ یہ مر جائے گی۔ یہ سن کر تو میرا جسم سن ہو گیا۔ بیوی روز اس ڈاکٹر کے پاس جاتی، کچھ ماہ گزر گئے، وہ حاملہ ہو گئی۔ میں حیران تھا، میں تو اس کے قریب گیا بھی نہیں، پھر وہ حاملہ کیسے ہے؟ مجھے شک ہوا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ ڈاکٹر کے کلینک گیا تو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ بیوی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، میری کمائی زیادہ تو نہ تھی، پر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا، مگر اتنی ضرور تھی کہ گھر والوں کا گزر بسر آرام سے ہو جاتا تھا۔ سب کے اخراجات بنا تکلیف کے اٹھا سکتا تھا۔ گھر میں میری اماں اور بڑی بہن تھی، ان سب کا خرچہ پورا کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میری شادی تھی، میں اسی سلسلے میں مصروف تھا۔ میرا کوئی کزن بھی ابھی تک شادی میں شرکت کے لیے نہ آیا تھا۔ میرا کوئی بھائی بھی نہ تھا، میں اکیلا تھا۔ میری بہن شادی شدہ تھی، وہ بھی گھر آئی تھی۔ میرے اپنے دوستوں نے مجھے کسی بھی طرح کی مشکل پیش آنے نہ دی تھی اور ہر قدم پر میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ مجھے فکر اپنی ماں کی تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی، اسی لیے مجھے کام کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا شادی کے بعد جیسے ہی میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں اماں کو عمرے پر لے جاؤں گا۔ میں نیت تو کر چکا تھا، لیکن شادی کے بعد تو اکثر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے شام کے وقت گھر سے باہر مت جاؤ، اب ایک دن رہ گیا ہے، کل مہندی کی رسم ہے تمہاری اور تمہیں ہماری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنی بہن کے کہنے پر بازار جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ میری ایک رشتہ دار نے ناراضگی سے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اس بات پر خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھا جو بڑی معصوم سی شکل بنا کر مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ جب شادی کے لیے دن تاریخ مقرر کر دی جائے تو دلہے اور دلہن کو شام کے وقت باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ وہی اصول مجھ پر بھی لاگو کیا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا مامانی، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو لوگ آزاد خیال ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آہستگی سے اپنے رشتہ دار کو جواب دیا تو میری اماں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہ کہا تھا۔ دراصل میری اماں اس شادی سے اتنی راضی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی میری عمر نہیں ہے شادی کی، جبکہ میری بہن زبردستی میری شادی اس لڑکی سے کروا رہی تھی جس کو اس نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میری اماں نے اس شادی پر کوئی ناراضگی ظاہر نہ کی تھی، جس پر میں اور میری بہن دونوں ہی مطمئن تھے۔ بھئی زمانہ بدلے یا نہ بدلے، ہماری روایات تو نہیں بدلیں گی، اسی لیے زیادہ باتیں مت کرو اور جاؤ جا کر اندر بیٹھ کر۔ میری دلیل پر انہوں نے
ناراض ہوتے کہا اور مجھے اندر جانے کا حکم دیا۔ میں اب کیا کر سکتا تھا؟ بار بار تو ان کو منع کرنے سے رہا، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کا کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہت سارے خواب سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ شادی کو لے کر خواب صرف لڑکیاں ہی دیکھیں، لڑکوں نے بھی اپنی شادی کو لے کر بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اگلے روز میری مہندی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ میرا دل آنے والے لمحات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وقت ہی نہ ملا کہ میں کچھ سوچ پاتا۔ اس دوران میری اپنی ہونے والی بیوی سے کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ہمارے نکاح کے بعد رخصتی کی رسم ہوئی اور ہم گھر آ گئے۔ کزنوں نے میری بیوی کو کچھ اور رسموں کے بعد میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس رات کو سوچ کر گھبرا رہا تھا، آج کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر جاتے ہی کیسے اسے مخاطب کروں گا۔ تمہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات تھوڑی ہے جو تم یوں دل پر لے رہے ہو۔ مجھے پریشانی کا شکار ہوتے دیکھ کر میری جگری یار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا تھا۔ تم بس میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا، اور نہ ہی اس کی کسی دوسرے شخص کے سامنے بے عزتی کرنا۔ یہ عمل بیوی کو شوہر سے بدظن کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اور اسی لیے اس لباس کا تقدس قائم رکھنا۔ میرے دوست نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھا کر پیار سے سمجھایا تھا۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور وہ کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ میرے دوستوں میں سب سے اچھی نصیحت اس نے ہی مجھے دی تھی، ورنہ تو باقی دوستوں نے عجیب باتیں کی تھی جن کو سن کر میں مرد ہو کر کچھ اچھا محسوس نہ کر رہا تھا، تو وہ سب بیوی کے ساتھ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوست کی ایک ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اندر جانے سے پہلے اس کے گلے ملا اور مسکرا کر اپنی دلہن کے پاس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا دل اب بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں یا پھر کیا بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ میں کوئی لڑکی باز لڑکا نہیں تھا۔ میں نے اپنے سارے جذبات اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے تھوڑی ہمت کی، اور بھی میں اپنی بیوی کو چھونے ہی والا تھا کہ اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی۔ میں حیرت سے اٹھ کر اسے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی تو اچھی بھلی تھی، اب اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں پریشان ہوتا اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے، کچھ بتائے تو صحیح۔ میری بات سن کر اس نے جواب دیا۔ میں اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو جو کرنا ہے کل کر لینا، ابھی میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ جب اس کا درد شدت اختیار کر گیا تو مجبوراً مجھے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ میں اسے سہارا دیتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں پریشان بھی ہو گیا تھا کہ اچانک سے اس کے پیٹ میں درد کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی اتنی شدت سے۔ کچھ دیر پہلے تو یہ اچھی بھلی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں 100 طرح کے وہم آ رہے تھے، کہیں اس نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں جھٹک کر اس کو دیکھا تو جو درد کی شدت میں رو رہی تھی۔ میں کچھ بھی ایسا سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری ابھی تو شادی ہوئی تھی، کیا پتا سچ میں اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اچھے سے کرنے کے بعد میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں اپینڈکس ہے، اس لیے آپ اس کے قریب نہ جائیے ورنہ یہ مر جائے گی۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے پریشانی سے ڈاکٹر کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاید دوائی سے اس کے درد میں تھوڑا فرق آیا تھا۔ میرے تو پہلے ہی سارے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی، اس کے آگے میرے ساتھ کیا برا ہوتا۔
میں نے ڈاکٹر کی بات پر ہلکے سے سر ہلایا جواب دیا تھا۔ میں نے اسے بول تو دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو بڑے روکھے سے انداز میں کہہ دیا اور اپنی بیوی کو لے کر میں گھر چلا آیا۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے اپنے ساتھ ہوئے اس واقعے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ سب واقعی عجیب تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہن کو اپینڈکس کا درد شروع ہو گیا تھا۔ اگر ایسا کچھ تھا تو بھی ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا کسی نے؟ بہرحال میں نے اپنے دماغ سے ساری سوچیں جھٹکی۔ ہم جب گھر آئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کپڑے بدل کر سو جائے۔ میری ہدایت پر عمل کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بنا آواز کیے لیٹ گئی اور چند ہی پلوں میں وہ نیند سے غافل ہو گئی، اور میں ساری رات بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں ایک مرد تھا، اس حوالے سے میرے ذہن میں بس منفی خیالات ہی پیدا ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شرم کے مارے میں یہ سب اپنے گھر میں کسی سے کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر میرے دوست نے مجھے پہلے ہی وہ سب نہ سمجھایا ہوتا تو شاید میں بھی غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتا یا پھر زبردستی اپنا حق ضرورت کے لے لیتا، مگر اب مجھے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ پہلی رات کے بعد میری بیوی روز اس ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی۔ میں حیران تھا کہ اس درد کا علاج تو آپریشن ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی کو اپینڈکس کا درد ہوتا تو اس کا فوری علاج آپریشن ہی ہوتا تھا۔ لیکن پھر یہ کس قسم کا علاج کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں نے کبھی کچھ سنا تھا؟ میرے دل میں عجیب عجیب وہم جگہ بنا رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میری بیوی مجھ سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ کیا یہ شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی، یا میں اس بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا؟ روز ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک بار اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا تھا کہ اسے جو بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے فوراً کہا تھا اگر علاج ہو سکتا ہے تو شروع کرواتے ہیں، دیر کس بات کی ہے؟ تب اس نے بڑے آرام سے کہا تھا کہ اس علاج کے لیے اسے روز اسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جس سے اس نے چیک اپ کروایا تھا۔ میں اس کے جواب پر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے لگا، مگر پھر اسے اجازت دے دی کیونکہ میں اس کی اس بیماری کا جلد از جلد علاج چاہتا تھا۔ میری اجازت ملتے ہی بیوی اس ڈاکٹر کے پاس روز جانے لگی۔ میں بھی کوئی سوال کرتا یا علاج کے متعلق پوچھتا تو بڑے آرام سے کہہ دیتی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہہ کر وہ مجھے چپ کروا دیتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو جاتا کیونکہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور اجازت بھی تو میں نے ہی دی تھی، اسی لیے اب کچھ بھی کہنا فضول ہی تھا۔ دوسری طرف میری بیوی اور اماں میں پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں اس کا خوب خیال رکھتی تھی اور بیوی بھی اماں کی خدمت میں ہر وقت پیش رہتی تھی۔ مجھے اس طرف سے تو سکون تھا کہ چلو ساس بہو کی روایتی لڑائی جھگڑے سے تو جان چھوٹی، ورنہ پہلے تو مجھے اماں کی چپی دیکھ کر لگا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میرے اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ اماں کے ساتھ اپنی بیوی کا اچھا برتاؤ دیکھ کر میں اسی بہانے سے ڈانٹ کر ہونے دل کی بڑاس بھی نہ نکال سکتا تھا جو پہلی رات سے میرے اندر بھری پڑی تھی۔ مجھے اب اس کا ڈاکٹر کے پاس جانا کھٹکنے لگا تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں اسے اس کے پاس جانے سے روک دوں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ دن میں یا شام کے علاج کے جاتی تھی، لیکن اب وہ رات میں بھی کبھی کبھی جانے لگی تھی، اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہ تھی۔ اسی لیے اس بات پر ایک روز میری اس سے تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ ہم اپنے کمرے میں نہیں تھے، اسی لیے اس سے پہلے کوئی ہماری آواز سنتا میں نے غصے میں اسے بنا سوچے سمجھے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں کھینچ کر لے آیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ آواز نیچی رکھو، مت بھولو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں اتنے دنوں سے تمہاری سب باتیں سن رہا ہوں تو بس تمہاری بیماری کی وجہ سے۔ مجھ سے اب مزید بد زبانی کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میاں اس وقت شدید غصے میں تھا، اس لیے میں نے بیوی کو پہلے ہی خبردار کر دیا، لیکن میرے چپ کروانے پر وہ مجھ سے بھی اونچی آواز میں بولنے لگی تو میں مرد تھا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اوپر
اوپر سے اتنے دنوں کا جو غبار تھا بھرا ہوا تھا وہ بھی تو کسی نہ کسی صورت نکلنا ہی تھا۔ اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے غصے میں اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور زبردستی اس سے اپنا حق وصول کر لیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے لگا شدید میری زبردستی کرنے پر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور خود اس ڈاکٹر کے کلینک کے باہر کھڑا ہو کر پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، جانے انجانے میں ایک سنگین غلطی کر بیٹھا تھا۔ میری وجہ سے وہ اس حالت میں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کسے بتاؤں۔ پہلے ہی سوچ کر میرا سر درد ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت ایک نرس چلتی ہوئی میرے پاس آ کر رکی اور نرس کے چہرے پر فکر مندی کے بجائے مجھے خوشی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کی بات سن کر ہنسی کی وجہ تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرے سر پر پہاڑ ضرور ٹوٹ پڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے اپنی بیوی سے حقوق حاصل کیے تھے، جب اس کی طبیعت بگڑ گئی تو پھر یہاں لے کر آنا پڑا۔ لیکن یہاں آ کر جو حقیقت سامنے آئی تھی اس نے میری سوچنے میں سمجھنے میں صلاحیت ہی مفلوج کر دی تھی، اور نرس کا کہنا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ اس خبر کو سن کر مجھے خوشی تو کیا ہوتی، بلکہ میرے سامنے میری بیوی کا بھیانک اور گھناؤنا چہرہ ضرور آ گیا تھا، جس نے مجھے جھوٹ کہا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے باہر کہیں چکر چل رہا تھا۔ صرف چکر ہی نہیں بلکہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس نے نہ صرف میرے حقوق کسی اور کو دیے، بلکہ ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی تھی۔ میں مزید اب اس اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو اماں نے مجھ سے میری بیوی کی طبیعت کا پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے مجھے ان کو بتانا پڑا کہ وہ امید سے ہے۔ میری بات سن کر میری بہن تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اماں نے بھی مٹھائی منگوا کر بانٹی، لیکن مجھے اپنی بیوی کی شکل تک دیکھنا پسند نہ کیا۔ کمرے میں آ کر میں نے سب کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں ان کو کیا کہتا کہ میں اپنی بیوی سے دور اس لیے رہا کیونکہ اسے اپینڈکس کی بیماری تھی۔ تو سب میری بے وقوفی پر ہنستے اور میرا ہی مذاق بناتے، اسی لیے اب میں چاہ کر بھی ان کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اور یہ حقیقت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ ایسے کردار کی مالک تھی تو انہیں مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ اس شخص سے شادی کر لیتی جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ اب میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنے والا تھا۔ میری بہن اسے اتنی محبت سے میرے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ میری ماں نے اسے اپنی ماں کا پیار دیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ہی اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے اس سے روبرو بات کرنے کا سوچا، یوں ہی وہ کمرے میں آئی، اس پر برس پڑا۔ کون سی بیماری تھی تمہیں؟ سارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے جسے تم میرے سر پر تھوپنے پر تلی ہوئی ہو؟ میں نے غصے سے اسے تھپڑ تک دے مارا تھا، لیکن وہ اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہ بولی تھی، بس روتی رہی تھی۔ اب اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ سامنے سے اس سے پہلے میں 3 لفظ تمہارے منہ پر دے ماروں، میں نے اسے دبے دبے لفظوں میں معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں اپنے خالص جذبے اپنی بیوی کے لیے استعمال کر رکھے تھے، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ سوچ لیا اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر گھر والوں کو اور دنیا والوں کو اس کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا۔ اس لیے اب میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ ضرور علاج کے بہانے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے عاشق کے پاس جاتی ہوگی۔ میں اب اسی طاق میں تھا کہ اس کا پیچھا کروں اور ثبوت سمیت اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لوں۔ اب سکون سے طلاق دے کر چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ سوچنے والی ہی بات تھی کہ اگر وہ بچہ میرا نہیں تھا تو کس کا تھا؟ ضرور شادی سے پہلے بھی اس کے پاس کسی کے ساتھ تعلقات، اور اگر بات اتنی آگے جا پہنچی تھی تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ ایسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں اس وقت گردش کر رہے تھے،
لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں خود ہی سے ہی قیاس آرائی کرنے میں مصروف تھا۔ رات جب میں گھر واپس لوٹا تو سامنے ہی میری بیوی زمین پر پڑی درد سے تڑپ رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ سب اس کا وہی ڈرامہ لگا، لیکن اس کی تکلیف دیکھ کر سمجھ گیا کہ مسئلہ زیادہ خراب ہے۔ میں اسے جلدی سے ہسپتال لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی کو زہر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ نہیں بچا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ میری بیوی کو جب ہوش آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب میری ماں نے کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ صرف زہر ہی نہیں بلکہ میں نے جو تمہیں دھوکہ دیا وہ نہیں تمہاری ماں کے کہنے پر ہی دیا تھا۔ مجھے یہ سب اس کا ڈرامہ ہی لگا تھا اور وہ بچنے کے لیے میری ماں پر الزام لگا رہی تھی۔ جب میں اس کے گھر لے کر گیا تو میں نے اسے دوبارہ بات نہ کی تھی، بلکہ وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ اس کی باتوں میں مجھے ذرا بھی سچائی نظر نہ آ رہی تھی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ثبوت دے دوں تو کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ لیکن میں خاموشی سے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے کمرے کے باہر خاموشی سے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خوف اندر کمرے میں چلی گئی۔ کتنی خود غرض ہیں آپ! پہلے مجھے آپ نے شادی کے فوراً بعد میرے کمرے میں آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا نامرد ہے، میں اس سے دور رہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی حقیقت جانتی ہوں تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں ان کی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہوں، اگر میرا دل کرے تو میں کسی کو بھی پسند کر لوں، اور جب میرا بچہ ہو گیا تو آپ سب کو یہی کہیں گی کہ آپ کا ہی پوتا ہے، پوتی ہے، تو پھر مجھے زہر دے کر میرے بچے کو کیوں مار دیا؟ آج تک آپ نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ میرے شوہر نے کل ہی مجھے میرے حقوق دیے تھے، جس سے مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور وہ ایک مکمل مرد ہے، بلکہ میں نے آپ کی باتوں میں آ کر اس ڈاکٹر سے جائز تعلقات بنا کر اسے دھوکہ دیا۔ وہی ڈاکٹر جو پہلے سے مجھے پسند کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب اسے پتہ لگا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں تو اس نے مجھے منہ پھیر لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو بنا شوہر ہوتے ہوئے باہر چکر چلاتے، کیونکہ کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا ملا آپ کو اپنے ہی بیٹے کی زندگی برباد کر کے؟ میری بیوی کی باتیں خاموشی سے سننے کے بعد میری ماں جب بولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی کی باتیں سن کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسی تھی اور بولی کہ تم بہت بھولی ہو، سچ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے، لیکن تم نے یہ سب سوچنے میں بھی دیر کر دی۔ اب تو میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا اور تب میں اس کی شادی کرواؤں گی ان کی بھانجی سے۔ میں نے اسے بہو بنانا تھا، لیکن میری بیٹی کو تم پسند آ گئی، اوپر سے تم لوگوں نے بھاری جہیز بھی دینا تھا، اسی لیے میں چپ کر گئی۔ اور جانتی ہوں میں تمہارے حق مہر میں کم پیسے کیوں لکھوائے تھے، اس لیے تاکہ جب تمہاری طلاق ہو تو تم خالی ہاتھ یہاں سے جاؤ۔ مجھے اپنے بیٹے سے نفرت نہیں، مجھے بس تم سے نفرت تھی، کیونکہ میری خواہش میری بانجی تھی، تم نہیں۔ لیکن بچے کی خبر کے بعد جب میرے بیٹے نے کسی کو کچھ نہ بتایا تو میں نے تمہیں ہی راستے سے ہٹانے کا سوچا، لیکن پھر سے میرے ہی بیٹے نے تمہیں بچا لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اب تمہارے لیے کوئی محبت، بس نفرت ہی نفرت ہے۔ یہاں اسے کہا اور وہاں اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا کہ یہ سب میری سگی ماں کہہ رہی تھی۔ اس نے میری بیوی کے سامنے غلط بیانی کر کے اسے حرام راستے پر لگایا تھا۔ غلطی ساری میری ماں کی بھی نہیں تھی، غلطی میری بیوی کی بھی تھی۔ اگر وہ مجھے آج بتا دیتی تو آج یوں خود سے بھی نظریں نہ چرا رہی ہوتی۔ میں نے کمرے میں آ کر جن نظروں سے اماں کو دیکھا تھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری بیوی تھی، خاموش سے سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے سزا کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے اپنی ماں کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج سے وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر میں مر گیا تو اسے اجازت نہ ہوگی کہ وہ میرا چہرہ بھی دیکھے۔ جس نے بانجی کے چکروں میں میری بیوی کو غیر مرد کی طرف راغب کروا کے میرے حق میں ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ جس بانجی کے لیے وہ اتنی پاگل ہو رہی ہیں، وہ چھپ کر نکاح کر کے
بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میری خالہ نے یہاں آنا جانا بند کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کی طلاق کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ مجھے طلاق کا مطلب پہلے تو سمجھ میں نہ آیا تھا، لیکن اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اس کی طلاق کروا کے اسے میرے گلے ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تھا اور اماں سے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور اسے لے کر شہر چلا گیا۔ میں اتنی آسانی سے بیوی کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روز مجھ سے معافی مانگتی تھی اور گھنٹوں سجدوں میں گری اپنے رب سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی رو رو کر مانگتی تھی۔ 1 سال تک اس کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد بالآخر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ آج ہمارے 3 بچے ہیں اور ہم خوش ہیں۔ ہم نے اپنی ماضی کو بھول کر اپنے حال میں رہتے ہوئے ان کی زندگی کو جنت بنا لیا ہے۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے اس دوست سے رابطہ کیا تھا اور اسے اپنا مسئلہ کسی اور کا مسئلہ کہہ کر بتایا تھا۔ تب اس نے کہا تھا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر کے ایک موقع دے۔ اس سے یہ غلطی انجانے میں ہوئی۔ اگر اس کی بیوی کی جگہ اس لڑکے کی ان کی بہن ہوتی تو وہ ان حالات میں شاید وہ بھی یہی بات کرتی۔ جیسے ہم مرد شادی کو لے کر بہت کچھ سوچتے ہیں، ویسے ہی لڑکیوں کی بھی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بغیر دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے، اور جب اسے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کا پتہ لگے تو وہ سب اپنا حق سمجھ کر کرتی ہے۔ بس یہاں اس کی غلطی یہ تھی کہ اسے جب پتہ لگا کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو اسے طلاق کا مطالبہ کر دبا چاہیے تھا۔ اس طرح سے اس پر بھی اپنے شوہر کی حقیقت ضرور اشکار ہو جاتی۔ غلطی شوہر کی بھی تھی۔ جب اسے پتہ تھا کہ اپینڈکس کا بس آپریشن ہی ہوتا ہے تو اسے شروع سے ہی اپنی بیوی سے تو ضرور بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم باتیں اپنے دل میں رکھ کر خود کے ساتھ ہی برا کرتے ہیں۔ اماں کو میں نے معاف کر دیا تھا، لیکن ان کو اپنے پاس نہ بلایا تھا، کیونکہ یہی اس وقت مجھے بہتر لگا تھا۔ میں ان کو مہینے کے راشن کے ساتھ اچھی خاصی رقم بھی بھجوا دیتا ہوں، اور وہ میری خالہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور جس بھانجی کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا ان کی عزت تک نہیں کرتی۔ میری بیوی نہیں چاہتی کہ ہم ان کو ساتھ رکھیں، اور وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ میری ماں کی وجہ سے ہی تو اس نے یہ سب جھیلا تھا۔ میں نے تو ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن نہ میری ماں میری بیوی کو قبول کر رہی تھی اور نہ ہی میری بیوی میری ماں کو معاف کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ جب اماں کی طبیعت زیادہ بگڑی تو مجھے ان کو اپنے پاس لانا ہی پڑا تھا، اور میری بیوی نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی بہت خیال رکھتی تھی، اور اماں میری بیوی کا مثبت رویہ دیکھ کر اپنے کیے پر نادم تھی۔ 1 مہینہ پہلے ہی اس نے ہم سے معافی مانگی تھی، اور ہم دونوں نے ان کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ لیکن وہ رات اماں نے بہت ہی تکلیف میں گزاری تھی۔ اس رات اماں مجھے چھوڑ کر منو مٹی چلی گئی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اس پاک ذات کی کوئی بھی مصلحت ہوتی ہے، اسی لیے اس کے فیصلوں کے خلاف جا کر سازشیں کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، ورنہ انجام کی صورت پورے کے پورے خاندان برباد ہونے جاتے ہیں۔ اگر میں نے بھی بیوی کو طلاق دے دی ہوتی اور اماں کو بھی چھوڑ دیا ہوتا تو آج مطمئن نہ ہوتا۔ میری زندگی مجھے سمجھانے والا میرا دوست موجود تھا، جو کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے وقت رہتے ہی سنبھل جائے، اور اگر کسی سے کوئی بھول ہو چکی ہو تو معاف کر دیا کریں۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سب کو کرتے ہیں۔ صرف ذات پاک ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو دیا ہے اپنا نصیب سمجھ کر اسے قبول کرنا سیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آخر میں جو فیصلہ لیا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ مجھے اپنی ماں کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو اکیلے ہی رہنے دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا ساری زندگی بھگت سکے، یا میں نے جو کیا تحق وہ صحیح تھا؟ اس سب میں کیا میری بیوی کی بھی برابر کی غلطی تھی؟